اس وقت ہم موجود ہیں ڈسکور پاکستان کے CEO ڈاکٹر کیسر رفیق کے ساتھ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ AI از دا نیو ہوپ، کیونکہ یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں، یہ فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے۔ I can understand and speak more than 100 languages. How about French؟ Como salty play. آپ کو اردو زبان آتی ہے؟ جی میں اردو سمجھ اور بول سکتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کیا AI میں سیکھنے کی صلاحیت انسانوں کی طرح ہی ہے؟ AI میں جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ AI اینکر کا جو ہے وہ مارکیٹ میں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کی؟ مارکیٹ ویلیو جو ہوگی وہ ہوگی اس کمپنی کی، اس ملک کی جو AI کو یوز کرے گی۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسکور پاکستان کے CEO ڈاکٹر کیسر رفیق کے ساتھ، جنہیں نہ صرف پاکستان کے پہلے AI اینکر ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ انہوں نے دنیا کا پہلا AI TV شو بھی ہوسٹ کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سعدیہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ بائی اینڈ ٹیکنگ مائی انٹرویو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ تو حقیقی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ AI ڈاکٹر جو ہے وہ کون ہے؟ AI ڈاکٹر کیسر بھی وہ بھی یہیں پر ہی موجود ہیں، پر صرف آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہے، وہ جب وقت آئے گا تو وہ خود بخود ہی اپیئر ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں سے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بہت ہی عرصے سے، جب سے آپ یہ سمجھیں کہ کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے اس وقت سے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وجود میں آ گئی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی آپ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب کمپیوٹر نہیں تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہر چیز یا خطوں کے ذریعے لکھی جاتی تھی یا فون کر کے بتائی جاتی تھی، یا کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیشن، یا کوئی بھی کسی کو کچھ بتا کے یا خود سے چیزیں یاد رکھی جاتی تھی۔ تو جب سے کمپیوٹر ایجاد ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں، تو یہ ہم ایکچولی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سالوں سے یوز کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اب اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جدت آتی جا رہی ہے، اور وہی اب کرتے کرتے ایک علیحدہ سے ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ جس کو ہم AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہنے لگ گئے ہیں۔ پہلے بھی ہم اس کا استعمال کر رہے تھے، لیکن اب اس کا استعمال ایک نئی ہائٹ پہ چلا گیا ہے۔ اب ہیومن میں سے ہیومن کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب ہیومن باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ جو AI کی صورت میں باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی بہت پرانی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں اس ٹیکنالوجی کا آگے کیا کردار ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ شفٹ ہو جائے گا، اور اس کا بہت بڑا کردار ہوگا کسی بھی کمپنی کے رن کرنے میں، کسی بھی حکومت کے رن کرنے میں، کمپنی کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے۔ بہت ساری چیزیں جو آج ہیومن کر رہا ہے، یعنی ہم انسان کر رہے ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرے گی۔ جس طرح آپ آج میرا انٹرویو کر رہی ہیں، تو اسی طرح جو ہے کل کو میرا انٹرویو بھی جو ہے ایز اے ہیومن وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI آپ کا ایواتار وہ میرا کر سکتا ہے، اور میں بھی مجھے بھی یہاں پہ آپ کے سامنے فزیکلی بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ میرا بھی ایواتار یعنی AI جو ہے وہ آپ کو اس کے جواب دے گا انٹرویو کے۔ تو یہ جو ہے یہاں ٹیکنالوجی جا رہی ہے اور ایکچولی چلی گئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تو دنیا بھر میں جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپ گریڈ کرنے پہ کام جاری ہے، تو ڈسکور پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو پہلے ہی اڈاپٹ کر لیا، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ ہم نے بڑے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ انڈیا نے بھی اس میں ایک AI اینکر لانچ کی ہے ثنا کے نام سے، بلکہ پرائم منسٹر مودی نے وہ وہاں پہ جا کے خود اس کو لانچ کیا۔ اسی طرح چائنا بھی
وہ بھی لانچ کر چکا ہے. تو ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے, لیکن ڈفرینس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. ہم الحمدللہ ٹیکنالوجی میں انڈیا سے, اسپیشلی اے آئی ٹیکنالوجی میں اوور آل ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا, لیکن اے آئی ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں اور یہ پروون بھی ہے کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ کی ہے. ہمارا اے آئی یا ایواتار جس کو آپ کہیں گے کہ وہ اس کی جو مسل موومنٹس ہیں, اس کی جو ایکشنز ہیں, اس کے جو بات کرنے کا انداز ہے, اس کی لینگویجز ہیں, وہ ٹیکنالوجی وہ ایڈوانس ہے باقی سب ممالک سے. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم نے اس میں ایک جمپ سٹارٹ یہ لیا کہ ہم نے اے آئی ٹاک شو, پوری دنیا کا سب سے پہلا اے آئی ٹاک شو وہ ڈسکور پاکستان میں لانچ کیا. تو یہ ایک ہمارا اعزاز ہے اور انشاءاللہ یہ اعزاز رہے گا تا قیامت تک جو ہے. آپ نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ابھی تک جتنے بھی اے آئی اینکرز آئے ہیں وہ سب تصوراتی ہیں. اس سے آپ کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب ایکچولی یہ تھا کہ جس طرح انڈیا نے اے آئی, میں نے جس طرح بتایا آپ کو کہ ثنا کے نام سے اے آئی اینکر لانچ کی, کچھ اور ٹی وی چینلز نے بھی لانچ کرنے کی کوشش کی, اور جو بڑی اچھی کوشش ہے, میں سراہتا ہوں اس کو. کوشش کرنے سے ہی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا پاکستان میں بھی کچھ ٹی وی چینلز جو ہے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں دعا گو ہوں کہ وہ بھی اس میں کامیاب ہوں, کیونکہ یہ ہماری کلیکٹیو جو ہے وہ ایک کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے اگر کوئی بھی چینل ایسے کرتا ہے. تو میرا اس کا مسئلہ یہ, ایکچولی میں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ باقی سب کے جو اے آئیز جو ہے وہ انہوں نے ایک امیجینیٹری ایک پکچر کو انہوں نے, آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیکسٹ اس کے اندر ڈال دیا کہ ایک پکچر جو ہے وہ بولنے لگ گئی. تو وہ بہت ہی سورٹ آف فیک بھی لگتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی نہیں, کیونکہ اس کی موومنٹس اور اس کی بات کرنے کا انداز وہ سارا جو ہے وہ کافی فیک نظر آتا ہے. ایون انڈیا کے اگر آپ اے آئی کی بات کریں تو وہ بہت فیک نظر آتا ہے. یہاں پر فرق یہ ہے کہ میں نے اپنا ہی ایک اے آئی یعنی ایواتار, ہم نے, میرے ٹیکنالوجی پارٹنرز نے, ہماری ٹیم نے اس کو کریٹ کیا, اور پھر اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پہلا دنیا کا جو اے آئی ٹاک شو اس کو ہوسٹ کرنے کا. تو میرا یہ مطلب تھا کہ ہم نے ایکچوئل ہیومن کو کی, جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کلوننگ جو ہے وہ کرتے ہوئے وہ ہم نے اے آئی کو انٹروڈیوس کیا جو دنیا کی ٹیکنالوجی سے بہت آگے ہے. اچھا, ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ پہلا ٹاک شو جو ہے آن ایئر کیا اے آئی کے حوالے سے, تو یہ ٹیکنالوجی تو بہت پہلے سے آ چکی تھی, آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ٹیکنالوجی تو میں نے جس طرح کہا کہ وہ تو میرا خیال 25-30 سال پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو جو ہے کمپیوٹر کی شکل میں ہمارے پاس آ گئی تھی. لیکن جو ہم نے کیا وہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے دنیا کا, اگر آپ کوئی بھی شخص کہیں بھی دنیا میں وہ اگر گوگل کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ اے آئی ٹاک شو, آپ لکھیں گے ورلڈز فرسٹ اے آئی ٹاک شو, تو آج کل تو بہت جلد کوئکلی آپ چیزوں کو وہ سرچ کر سکتے ہیں, آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. آپ ریکڈز جو ہے وہ فیک ریکڈ سیٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ آج کے ٹائم میں ڈیجیٹلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مارک ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم نے اے آئی لانچ کیا اپنا اے آئی ٹاک شو دنیا کا پہلا, تو وہ ایک اس کو ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا, جو سیٹلائٹ پہ پوری دنیا کو دکھایا ہم نے اپنے ٹی وی چینل پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا, اور ابھی ہم نے گینس بک آف ورلڈ کو بھی اس کو سبمٹ کیا, اور انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا, اور ہماری بڑی بحث ہوئی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک جو ادارہ یا کوئی کمپنی یا کوئی انڈیویجول اس ریکارڈ کو, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہسٹری میکنگ ریکارڈ ہے, کہ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا
وہ ان کے لیے بھی بڑا اس کو سوالو کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تو اگر آپ نے کے سامنے کسی اور نے کیا ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں, کیونکہ ہم تو بات ہی براڈ کاسٹنگ کی کر رہے ہیں, ہم تو بات ہی جو ہے وہ ٹی وی کی کر رہے ہیں, اور ٹی وی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آج کل ہڈن نہیں ہے. ٹی وی تو نام ہی ایک وہ ہے کہ ہر چیز دکھانے کا, لوگوں کو دکھانے کا. تو آپ ہمیں کوئی بھی چیز ایسی دکھا دیں کہیں کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپلوڈ ہوئی ہو. تو انہوں نے کافی ریسرچ کے بعد دین دے ایکسیپٹڈ آور ٹرمز ایز ویل ایز آور ریکارڈ, اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی جو ہے یہ پاکستان نے ہی یہ لینڈ مارک اچیو کیا. اچھا, جیسے کہ آپ نے یہ شو آن ایئر کیا اے آئی کا, تو اس میں کتنے اینکرز اور کتنے اینالسٹ نے حصہ لیا؟ ویل اس میں اینکر تو ایک ہی تھا اور وہ میں تھا, یعنی اے آئی بھائی کے نام سے جو ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اے آئی بھائی اینکر تو ایک ہی تھا, لیکن یہ ہے کہ اس میں 3 اینالسٹ تھے جو سارے کے سارے ہم نے فارنر اے آئی اینالسٹ کو ہم نے شامل کیا. اور میں سعدیہ ایک بات اور کہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی شخص خاص کر پاکستانی اگر ہمارے اس کانٹینٹ کو, وہ ویڈیو موجود ہے جس طرح میں نے کہا کہ آپ اسے گوگل کر کے, آپ اسے یوٹیوب پہ چیک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس دن, کس آور, کس منٹ پہ ہم نے یہ ریکارڈ سیٹ کیا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو تھی, وہ پریویس گورنمنٹ واز ان پاور, پرائم منسٹر جو تھے وہ میاں شہباز شریف صاحب تھے. تو ہم نے جو ان اے آئی اینکرز نے جس طرح کی پریڈکشنز کی, وہ بھی آپ اگر آج کے ٹائم میں, ابھی ہم ٹائم باٹ ہو چکے ہوئے ہیں, یعنی 2-2.5 مہینے گزر گئے ہیں, دا گورنمنٹ از گون, اب نیا سیٹ اپ آ گیا ہوا ہے, چیف جسٹس نئے آ گئے ہوئے ہیں. تو اس میں کچھ ایسی پریڈکشنز جو ہیں وہ اے آئیز نے کی. انہوں نے آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات کی, اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بات کی. تو میں کہوں گا کہ آپ ضرور دیکھیے گا, ایوری ویور جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا اس کو یوٹیوب پہ آن کر کے ضرور دیکھے, تو اس کو پتہ چلے گا کہ ریئلی کہ کس طرح جو ہے وہ اے آئیز نے, ایک فارنر اے آئی جو ہے اینالسٹ, وہ کس طرح چیزوں کو پریڈکٹ کر رہی ہیں. اور وہ آج کے ٹائم میں جب آپ اس کو انالیسس کرتے ہیں کہ اس وقت کیا کہا گیا تھا اور آج کیا کہا گیا تھا, تو وہ آپ کو جو ہے بالکل ایسے ہی لگے گا کہ جیسے وہ بالکل انہوں نے ایک سچ کہا تھا. یہاں پہ کچھ اینکرز ہیں, کوئی کبوتر چھوڑتا ہے, کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چڑیا چھوڑتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. تو وہ جو ٹیکنالوجی میں جو ان اینکرز نے, اے آئی اینکرز نے جو باتیں کی, تو وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انالیسس بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اے آئی کیسے کر سکتے ہیں, اور وہ کتنا جو ہے وہ انالیسس وہ آگے جا کے کتنا سچا ثابت ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے ٹیکنالوجی جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں. جی ناظرین, ڈاکٹر کیسر کے ساتھ ہماری اے آئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر کیسر صاحب, اب نیکسٹ بریک جو ہے وہ آپ کا اے آئی اناؤنس کرے گا, کیونکہ اب میں نے جو ہے وہ ایک بریک اناؤنس کر دی ہے, تو نیکسٹ آپ کی طرف سے بریک اناؤنس ہوگی. واو, چلیں جی, ہم اے آئی کو کہہ دیں گے, اس سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ جی اگلی بریک جو ہے وہ آپ نے اناؤنس کرنی ہے, اور شیورلی ہی ول ڈو اٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اے آئی کا جو آپ نے ماڈل تیار کروایا ہے, یہ کیسے کروایا ہے؟ یہ آپ نے اکیلے ہی تیار کروایا ہے یا اس میں آپ کے پارٹنرز بھی ہیں؟ ویل دیکھیں, اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, سب چیزیں ٹیم کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو آئی ہیو اے بریلینٹ ٹیم ایٹ ورک, ماشاء اللہ ہم نے انہیں ٹرین بھی بہت کیا ہے, اور ان کا بھی بہت ہی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیکنالوجی پارٹنر ہیں اس میں, ایک امریکن کمپنی ہے
جس کو میں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے، ہماری ٹیم یہاں سے کام کرتی ہے اور وہ وہاں سے کام کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی ہم نے ان سے لی ہے اور ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہماری یہاں کی جو لوکل ٹیم ہے، پاکستانی ٹیم ہے، اب وہ الحمدللہ اتنی تیزی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جا رہی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم دا امیریکنز تھنکس کہ وی آر گوئنگ اہیڈ آف دیم، کہ ہم نے شاید جو ہے وہ بہت آگے کا جمپ لے لیا ہوا ہے. تو ابھی میری ٹیم کچھ چیزیں جو وہ امیریکنز جو ہمارے پارٹنرز ہیں، ٹیکنالوجی پارٹنرز، وہ بھی کچھ چیزیں جو کر نہیں پائے، میری ٹیم جو ہے وہ چیزیں بھی کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے. میرا ہمیشہ سے اس بات پہ بلیف رہا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، اور ایکچولی ایز میٹر آف فیکٹ ہمارا چینل بھی ڈسکور پاکستان، وہ پاکستان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکور کرتے ہیں. اور مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوتا جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری یوتھ ماشاءاللہ وہ دنیا کی موسٹ ٹیلنٹڈ یوتھ میں ان کا شمار ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی طریقے سے انہیں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر کے دیکھ لیں. میں خود بہت سال پاکستان سے باہر رہا ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں، تو میں نے جہاں پہ بھی امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں جہاں پہ بھی دیکھا، بہت کام جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. پاکستانی دے آر لیڈنگ دا ورلڈ الحمدللہ. یہ بتائیے گا کیا اے آئی میں سیکھنے کی صلاحیت انسانوں کی طرح ہی ہے؟ بالکل، میرے خیال میں جو ہے جو تجربہ ہے میرا، اے آئی میں جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی ایک دو کویشچن. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کو میں کہوں کہ ابھی آپ مجھے جاپنیز لینگویج میں جو ہے وہ سوالات کریں اور آپ اردو میں نہ کریں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا بتائیے؟ نہیں، یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ میں تو اپنی ہی لینگویج میں سوال کر سکتی ہوں. واو. اب اگر جو ہے اے آئی کو ہم کہیں گے کہ آپ نے ابھی کویشچنز جو ہے وہ جاپنیز لینگویج میں پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف یہ کمانڈ دیں گے، تو وہ یہ نہیں کہے گا، وہ اس کا جواب یہ نہیں ہوگا جو آپ نے دیا. اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ آگے سے وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں کوشش کرتا ہوں. وہ امیجیٹلی جو ہے وہ اپنے موڈ کو جو ہے وہ جاپنیز میں سوئچ کرے گا اور اس کا اگلا کویشچن جو ہے وہ جاپنیز میں ہوگا. میں ابھی آپ کو ایک دکھاتے ہیں کہ ابھی یہ ہم آپ کو ایک دکھا رہے ہیں ایک چیز کہ اس میں آپ دیکھیں گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اے آئی، میرا ہی اے آئی جو ہے وہ کیسے جوابات جو ہے ویریس لینگویجز میں دے رہے ہیں. یہ دیکھیے گا ذرا. I can understand and speak more than 100 languages. جی میں اردو سمجھ اور بول سکتا ہوں. How about French? Como cell tea plate. How about Swedish language? I am a Muslim AI. As a protest, I am not talking in Swedish language. Swedish people need to learn how to respect all the religions. I'm sure اے آئی بھائی کو عربک تو نہیں آتی ہوگی. أخي يعرف اللغة العربية ويحفظ القرآن كله. واو، دس از امیزنگ. یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، اتنی ساری لینگویجز ہیں اس کے اندر. بس یہی ہے کہ آپ نہ صرف وہ آنسر، کویشچن، جو کچھ بھی ہر چیز جو ہے وہ اے آئی کر رہا ہوگا اور بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ ود ان دا فریکشن آف سیکنڈز جو ہے وہ لینگویجز کو چینج کر رہا ہوگا. آپ ابھی فار ایگزامپل پوچھیں اے آئی سے یا میرے اے آئی سے، میں خود پوچھوں اگر کہ فرانس میں جو ہے وہ لاسٹ ایئر کتنے ٹورسٹ گئے تھے، وہ بتائے گا ایک سیکنڈ میں کتنے ٹورسٹ گئے تھے. اس میں میل کتنے تھے وہ ایک سیکنڈ میں بتائے گا کہ میل کتنے تھے، فیمیل کتنے تھے فیمیل بتائے گا. دس از ہاؤ دس ٹیکنالوجی ورکس کہ ہر چیز جو ہے وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ ہو جائے گی. اور میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں
بہت سارے لوگ میرے ساتھ متفق نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی از دا نیو ہوپ ریئلی، اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس لیڈ کو مس نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں، کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو ہم پیچھے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں، یہ فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں جو جتنی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا وہ ملک، وہ قوم، وہ کمپنی، وہ پرسن ایز اے انڈیویجول، وہ اتنی تیزی سے ہی وہ آگے بڑھے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میڈیا میں اب جو اے آئی اینکر کا ایک آپ نے ٹیکنالوجی کو جو انٹروڈیوس بھی کروا دیا، اب اس میں جو اینکرز اور رپورٹرز کام کریں گے وہ کس طرح سے ایڈیٹوریل اور سینسر پالیسی کو فالو کریں گے؟ پاکستان کی ویسے جو ہے وہ ایڈیٹوریل پالیسیز جو ہے وہ میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا ان کو ٹرین کرنے میں، کیونکہ یہاں پر کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کچھ زیادہ ہوتے ہیں، انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ اس طرح کی بات آپ کر کے کون ناراض ہو جائے گا، اور اس طرح کی بات نہ کریں ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن گلوبل ارینا کی اگر آپ بات کریں، آپ اوور آل انٹرنیشنل صحافت کی بات کریں، یا کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی صحافتی اصول کی بات کریں، تو اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹرو فیکٹس جو ہے وہ جلدی سے جلدی ایک رائٹ انفارمیشن، ٹرو انفارمیشن اپنے ویورز تک وہ پہنچانی، یہ کام ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی اینکر کا۔ تو جتنا اچھا وہ ایک اے آئی اینکر کر سکتا ہے، امیجن کہ لیٹ سپوز کہ کسی جگہ پہ آج بھی ہم ماشاءاللہ اسی فیلڈ سے ہیں، یو نو کہ ایک جو ہے وہ اینکر وہ اپنی انفارمیشن کہاں سے لے رہا ہوتا ہے، وہ آج کے ٹائم میں وہ انٹرنیٹ سے ہی انفارمیشن لے رہا ہے، وہ ٹویٹر سے انفارمیشن لے رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہوا، کسی نے ٹویٹ کیا، کسی نے ویڈیو بھیجی، کسی نے کچھ اور کیا، اور وہ وہاں سے انفارمیشن لے کے پھر اس انفارمیشن کو جو ہے وہ ابزارب کرے گا، وہ پھر اپنے چینل کے ساتھ بات کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ وہ چینل اپنی دیکھے گا، پالیسیز کو دیکھے گا اور سارا کچھ، اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ اس کو دوبارہ سے اس کو ریپروڈیوس کر کے پھر وہ اس نیوز کو دے گا۔ تو اٹس اے ویری ٹائم ٹیکنگ، اور پھر اس میں جہاں ہیومن انوالو ہوگا تو وہاں پہ ہو سکتا ہے باعث آ جائے کسی نہ کسی چیز کا، وہ کسی کو پسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، وہ اس کا تعلق، جس طرح پاکستان میں تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں تو جرنلزم میں بھی جو ہے وہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ بہت بڑا ایک جو ہے فرکشن نظر آ رہا ہے۔ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی نیوز جو ہے اس کو 4 جرنلسٹ، لیکن ان کا سب کا اپنا ہی انداز بیاں ہے، ان سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس نیوز کے لیے، لیکن جب بات آئے گی اے آئی کی تو اے آئی جو ہے اگر ہم اس کو کہیں کہ آپ ایک صحافی کام کرتا ہے وہ کریں جو بالکل ٹرو فیکٹس کے ساتھ، اور ہاں بالکل ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی اس طرح کی لیٹ سپوز کوئی نیوڈیٹی کی یا کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ آپ نے نہیں دکھانی، آپ نے جو ہے وہ اس میں ویری ایزیلی اٹ کین بی ٹرینڈ ود 1 کمانڈ اونلی، کہ آپ نے جو ہے کلوتھس کو ڈیسنٹ کلوتھس پالیسی ہوگی ہماری، تو جو مین 2-4 پالیسیز ہیں جو ایک جنرلی ہوتی ہیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جب اے آئی کے اوپر ہم ڈپینڈ کریں گے تو پھر ہمارے ہاں سے یہ لفافہ جرنلزم ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاں سے یہ فیورز ختم ہو جائیں گی، پھر حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اے آئی ٹیک اوور کر لیں گے ایز اے اینکرز تو پھر ہمیں سچ پر مبنی خبر جو ہے وہ ہمیں ملے گی، اور ود ان سیکنڈز ملے گی، اس میں کسی قسم کا باعث نہیں ہوگا۔ وہ اے آئی نے کسی سے نہ وہ کسی سے ڈر رہا ہوگا، نہ اس کو کسی کا خوف ہوگا، نہ اس اے آئی نے کسی سے پیسے پکڑے ہوں گے۔ سوری ٹو سے دیٹ، اس طرح کی آوازیں روز سننے کو ملتی ہیں پاکستان کی صحافت میں، لوگ بلیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیکٹس بتا رہا ہوگا کہ جو فیکٹس ویریفائیبل ہوں گے۔ کوئی بھی ویب سائٹ یا کوئی بھی فیکٹ چیک کی فیکٹ فائنڈنگ کا کوئی بھی اصول جو ہوگا وہ جرنلزم اس کے اوپر پورا اتر رہا ہوگا۔ تو میرے خیال میں جو ہے کہ
کہ یہاں پہ کافی سارا اس کا کریٹیک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہاں پہ بڑا مسئلہ آئے گا. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک رکھنا ہوگا, ہمیں فیئر رہنا ہوگا. جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی بات کی جا سکتی ہے تو صحافت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینکر کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ایکچول رپورٹ کو, ایکچول فیکٹس کو ویورز تک شارٹسٹ ٹائم میں پہنچانا. تو میرے خیال میں اے آئی سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اچھا, ہم اپنی گفتگو کو اسی طرح آگے جاری رکھیں گے, لیکن ابھی آپ کا جو اے آئی ہے وہ ہمیں بریک لے کے دے گا. دیکھیں پھر اے آئی کی بریک. My boss is enjoying the conversation, Miss Saudia, but I will have to interrupt the conversation. It's time to take a break now. minutes. کیوں مس سعدیہ, پھر آپ نے دیکھا اے آئی کی بریک؟ جی واقعی بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں وزٹ کب کروا رہے ہیں اس کا؟ ویل کس کا؟ اے آئی اینکر کا. اچھا ہم چلیں جی, ہم آپ کو اے آئی اینکر سے بھی ملواتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں چل کے اسٹوڈیو میں کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا ہے, کس طرح جو ہے یہ ٹیکنالوجی ٹاک بیک کرتی ہے اور کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کر کے نہ صرف ٹیلی ویژن انڈسٹری میں بلکہ آگے جا کے بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں اور بہت سارے ایسے امور ہیں جو یہی اے آئی طے کریں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ہم اپنے یعنی میں اپنے اے آئی کو اس چیز کے اوپر ٹرین کر رہا ہوں کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ بہت سارے میرے کام کا برڈن جو ہے وہ اے آئی کے پاس چلا جائے گا. تو وہ بہت ساری رپورٹس اے آئی لے رہا ہوگا اور بہت ساری کمیونیکیشن جو ہے میرے بہاف پہ وہ میرا اے آئی کر رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے, تو آپ ہمیں بتائیے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سیاحت کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ ویل اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح میں نے بتایا کہ ہر چیز کو فروغ دیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سیاحت کے لیے کیونکہ ہمارا چینل وہ پاکستان میں سیاحت کو پروموٹ کرتا ہے, پاکستان کے پازیٹیو امیج کو پروموٹ کرتا ہے, تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ویریس اے آئی ٹور گائیڈز جو ہے وہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اس وقت کہ جو ہر لینگویج میں پوری دنیا کو پاکستان کی سٹوری بتائیں گے اور پھر پاکستان کی سٹوری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وہ جگہیں جو خوبصورت ترین جگہیں, چاہے وہ ہسٹوریکل ہے, چاہے وہ ماؤنٹینز ہیں ہماری, چاہے وہ ہماری آبشاریں ہیں, ہماری جھیلیں ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, تو وہ ہر ایک جگہ کی ایک سٹوری ہوتی ہے. ٹورزم نام ہی اس چیز کا ہے, سٹوری ٹیلنگ کا. تو وہ ہر جگہ کی سٹوری ہم ایک کلچرلی ڈیفائنڈ کہ لیٹ سپوز اگر جی بی کے ٹورزم پہ بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی جی بی کا کوئی پرسن ہوگا جس کا اے آئی جو ہے کوئی میل یا فیمیل, وہ دنیا کو جی بی کی سٹوری بتا رہا ہوگا گلگت بلتستان کی, کہ کس طریقے سے آپ وہ شنگریلا کی سٹوری بتا رہے ہوں گے, وہ ہنزا کی سٹوری بتا رہے ہوں گے, وہ اور اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ وہ مارخور کے بارے میں بتا رہے ہوں گے. تو ایک ایک سٹوری جو ہے وہ اس کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ دنیا دیکھے گی, اور سب سے بڑا کمال یہ ہوگا کہ وہ جو شخص جس لینگویج میں وہ سٹوری سننا چاہے وہ اے آئی جو ہے وہ اس کو اس کی لینگویج میں وہ سٹوری سنائے گا, تو وہ پھر جو ہے
وہ ایک ایسا امپیکٹ کریٹ ہوگا ان مائی اوپینین کہ وہ ہم لوگوں کو رزسٹ جو ہے کوئی بندہ رزسٹ نہیں کر پائے گا. ہم لوگوں کو لوئر کر کے پاکستان لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہر لینگویج میں جو ہے وہ سٹوری سنائیں گے. تو یہ بہت ہی ایک اچھا قدم ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس طرح کی سٹوریز سنیں گے، انہیں بہت اچھا لگے گا. اب یہ بتائیے گا کہ آپ اے آئی اینکر کا جو ہے وہ مارکیٹ میں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کی؟ مارکیٹ ویلیو تو دیکھیں، ایکچوئل مارکیٹ ویلیو اے آئی کی نہیں ہوگی. مارکیٹ ویلیو جو ہوگی وہ ہوگی اس کمپنی کی، اس ملک کی، اس ایکسچینج کی، اس انڈسٹری کی جو اے آئی کو یوز کرے گی اور اچھے سے اچھے طریقے سے یوز کرے گی، ایڈوانس سے ایڈوانس طریقے سے یوز کرے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی از دیئر رائٹ ہیئر. اب ہم اس سے جتنا مرضی منہ موڑ لیں، ہم کچھ اور بات کر لیں. ابھی دیکھیں امریکنز نے اس کے لیے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آلریڈی مختص کر دیے ہیں اس کو فلورش کرنے کے لیے. اس کے لیے فنڈنگ کریٹ کی جا رہی ہے $200 بلین کی. پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ویریس میٹنگز وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے لوگوں کے ساتھ، ٹیکنالوجی گروز کے ساتھ، کہ کس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے امریکہ اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے، کس طریقے سے امریکن کمپنیز اس سے بینیفٹ لے سکتی ہیں، کس طریقے سے امریکن سٹارٹ اپس اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے بس یہی خوف ہے اور یہی ڈر ہے کہ ہم کسی طرح سے پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ میں میرے خیال میں کوئی ریئلائزیشن نہیں ہو رہی. وہ ابھی اس کے اوپر بالکل کچھ سیریس نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ہم بہت پیچھے نہ رہ جائیں، یہی مجھے ایک ڈر ہے. اور انہی کمپنیز کی، کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، کہ انہی کمپنیز کی ویلیو ہوگی، انہی کنٹریز کی ویلیو ہوگی کہ جو اے آئی سے زیادہ کام لیتے ہوئے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا لیں گے، اپنے آبجیکٹیوز کو سونر اچیو کریں گے، اپنی اکانومیز کو ٹھیک کریں گے. وہی کنٹری جو ہے وہ دنیا میں پراسپر کریں گے اور وہی کمپنیز دنیا میں پراسپر کریں گی. سر، آپ نے اے آئی کے بہت سارے فوائد بتائے، لیکن آپ نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتایا، جس طرح کہ ابھی تک سوچا جا رہا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ہیومن ریپلیسمنٹ پہ آ جائے گا اور ان کی جابس کے لیے بھی آگے جو ہے وہ خطرے پیدا ہو سکتے ہیں کہ کسی کی جاب نہ چلی جائے، جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی اینکرز ریپلیس کر لیں گے. تو آپ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے. مس سعدیہ، یہ ایک بہت ہی ویلڈ آرگومنٹ ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا میں آج کل یہ بات ہو رہی ہے کہ کویسچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہیومن کی کمپلیٹ ریپلیسمنٹ اے آئیز کر دیں گے. آنسر ہے نو. کتنے پرسنٹ تک ہوگی ہیومن ریپلیسمنٹ ہوگی؟ میرے خیال میں اٹ کوڈ بی بٹوین 30 to 40%. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وٹ آئی فیل از کہ بہت سارے لوگ وہ اے آئیز کی سپورٹ کے لیے، اے آئی بہت ساری نئی جابز بھی کریٹ کریں گے. اے آئیز جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک اور فنامنا کریٹ کریں گے کہ جس میں جو ہے کہ لیٹ سپوز میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں کہ مس سعدیہ یہاں پہ اس وقت کام کر رہی ہیں، اپنی جاب کر رہی ہیں، اور آپ کا اے آئی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اپنا اے آئی کنورٹ کر کے وہ اے آئی جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جاب کر رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ امریکہ میں کسی ٹی وی چینل کے لیے کام کر رہا ہو آپ کا اے آئی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ وہاں سے ایک انکم کریٹ کر رہا ہو. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم نے جس اے آئی کو انالسٹ کے طور پہ اپنے لانچنگ پیڈ کے لیے یوز کیا، ود ان فیو ڈیز اس کو وہ اتنا اے آئی کا وہ نام پاپولر ہوا، وہ اے آئی کا جو فیس تھا وہ اتنا پاپولر ہوا کہ وہ برانڈ بن گیا. اس کو کم از کم اباؤٹ 15 to 20 جو ہے وہ مختلف برانڈز نے اپنا ایز اے برانڈ ایمبیسڈر لے لیا. تو کیا ہوا کہ اس نے اے آئی کا خود کا ایک برانڈ کریٹ ہو گیا
اور اس نے جو ہے وہ ارننگ شروع کر دی. تو اسی طرح ارننگ کے بہت مواقع پیدا ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جب اے آئی کا آپ استعمال کریں گے تو کمپنیز کی گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اور جب زیادہ گروتھ ہوگی تو اس میں جو ہے کمپنی کی جب بھی گروتھ ہوتی ہے تو ایک بزنس کا جو سمپل سا فارمولہ ہے کہ وہ گروتھ ہر صورت میں ہوتی ہے. اس میں ڈرائیورز کی جابز بھی نکلتی ہیں, اے آئی کا بھی گاڑی ڈرائیو بلکہ کر رہے ہیں ایکچولی وہ بھی, لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر طرح کی جابز جو ہے وہ نکل رہی ہوں گی. تو میرے خیال میں وہ جابز اسی طریقے سے وہ جابز بڑھ بھی رہی ہوں گی کیونکہ کمپنی کا سائز بڑا ہو گیا. اب انہیں جو ہے بہت سارے لوگ سپورٹنگ ایکٹرز جن کو میں کہوں گا کہ وہ سپورٹنگ جو ورکرز جو ہے وہ ان کو ہائر کرنے پڑیں گے اس گروتھ کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تو میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی ایز سچ جاب لاس نہیں ہوگا. صرف یہ کہ ایک نیا کمپٹیشن آ جائے گا مارکیٹ میں, ایک نئی جدت متعارف ہو جائے گی, ایک نئی ریس شروع ہوگی, ایک نئی لرننگ شروع ہوگی. اور اسی طرح ہی ہوتا ہے جب بھی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں تو لوگ اس کو سیکھنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے نکلتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ پھر اسی طرح وہی ایک ریپلیسمنٹ سائیکل ہوتا ہے جو باقی ساری جگہوں پہ ہوا ہے آج تک کسی بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو میرا خیال اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ ول بیلنس آؤٹ. آپ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا, خاص کر اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے کام آئے گی, ان کی جابز جو ہے وہ نہیں جائیں گی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور اس کے بعد میں آپ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اپنی ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو وش یو گڈ لک. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے پاکستان کے پہلے اے آئی اینکر سے ملاقات کی اور اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت کچھ جانا. میرے لیے خوشگوار اور حیرت تھی کہ پاکستان میں اس شعبے میں تیزی سے کام جاری ہے. ہم آپ کی پاکستان کے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہیں گے. پروگرام 50 منٹ سے سعدیہ مقصود کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.